نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 تحاوی شریف۔ یہ 2 کتابیں ہیں، بخاری شریف اور تحاوی شریف۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، حضرت امام تحاوی امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور یہ دونوں امام ابو حنیفہ سے چھوٹے ہیں۔ دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ امام تحاوی 239 میں پیدا ہوئے، 321 میں فوت ہوئے۔ تو امام تحاوی 39 میں پیدا ہوئے، امام بخاری 256 میں جا رہے ہیں۔ تو جب امام بخاری فوت ہوئے، امام تحاوی 17 سال کے گبرو جوان تھے، اور پہلے امام شافعی کے مقلد تھے، پھر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام کیوں بدلا ہے؟ کہا میرے ماموں امام مزنی امام شافعی کے مقلد تھے، لیکن مطالعہ امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا کرتے، تو میں کہا جی یہ کتابیں پڑھنا وہ دی مقلد ہو جاؤ۔ اس لیے امام حنیفہ کی کتابوں سے مراد امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کتابیں، امام محمد وغیرہ، اس لیے میں نے اسی امام کی تقلید کر لی ہے۔ اسی کہتے ہیں دیانتداری۔ ہمارے زمانے کے لوگ کتابیں ہماری پڑھتے ہیں، گالیاں بھی ہمیں دیتے ہیں۔ امام تحاوی جن کی پڑھتا تھا ادھر ہی چلے گئے۔ میں بتا رہا تھا دونوں میں فرق کیا ہے۔ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہے۔ امام بخاری اپنے مسلک کے مطابق حدیثیں لاتے ہیں بس، اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لاتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق، پھر حدیث لاتے ہیں دوسرے کے مسلک کے مطابق، پھر اس کے بعد اپنے دلائل کو ترجیح دیتے ہیں نقل سے بھی عقل سے بھی۔ آپ بتاؤ پھر تحاوی پڑھنی چاہیے کہ بخاری پڑھنی چاہیے؟ بولو۔ زیادہ تو تحاوی کا کہنا، اور ہر بندے کی زبان پہ بخاری چڑھی ہوئی ہے۔ ہمیں انکار نہیں ہے، امام بخاری بھی ہمارے ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں۔ امام شافعی کے مقلد ہیں تو ہمارے چچا کے بیٹے ہیں۔ اچھے لوگوں میں چچا کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اور برے لوگوں میں چچا کے بیٹے شریک ہوتے ہیں۔ تو بخاری ہمارا شریک نہیں ہے، ہمارے پٹھے ہیں۔ تو امام بخاری صرف اپنے مسلک کی حدیث لاتے ہیں، اور امام تحاوی اپنی حدیث بھی لاتے ہیں، دوسرے کی بھی لاتے ہیں، پھر دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ افضل کیا ہے، کیا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے۔ پھر امام بخاری تے صرف شافعی دے مقلد ہیں نا، تو امام تحاوی پہلے امام شافعی کے مقلد تھے، پھر امام حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امام بخاری نے ایک کنویں کا پانی پیا ہے، امام تحاوی نے دونوں کا پیا ہے۔ اس لیے جس نے ایک کنویں کا پانی پیا ہو نا، دوسرا نہ چکھا ہو، وہ فرق نہیں کر سکتا، اور جس نے 2 کنووں کا چکھا ہو نا، وہ بتا سکتے زیادہ پانی میٹھا کتنا ہے۔ تو دیکھو امام تحاوی کتنا بڑا آدمی، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ اس لیے تحاوی شریف کو لو۔ آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اپنے علماء سے پوچھو، تحاوی اپنے گھر میں رکھو، اس کی شرح اپنے گھر میں رکھو۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، امام تحاوی نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ تحاویہ، اعتقادات عقائد پہ، اور یہ کتاب ایسی ہے حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، سعودیہ سمیت ہر ملک میں یہ عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو امام تحاوی حنفی نے لکھی۔ اس کی میں نے شرح لکھی ہے، شرح عقیدہ تحاویہ۔ اسی جمعے کو یہ میں فیصل آباد سے اکاڑا جا رہا تھا، غالباً 11:30 بجے میں نے اس کتاب کی شرح مکمل کی ہے۔ گاڑی میں چلتا بھی رہتا ہوں، اپنی کتابیں لکھتا بھی رہتا ہوں، اور اس پر جو میں نے مسئلے لکھے نا دوران سفر، عوام کو تو میں نے کیا رونا، علماء اس پر تقدیر کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، یہ ہم نے دوران سفر گاڑی بھی لکھا ہے۔ اللہ کے دیدار کا مسئلہ کتنا نازک ہے، یہ میں نے چلتے ہوئے گاڑی میں لکھا ہے۔ یہ اپنے اکابر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میں چونکہ اکابر سے دائیں بائیں نہیں جاتا نا، اللہ تعالیٰ پھر اکابر کے علوم کو متوجہ فرماتے۔ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں، میں نے ایک واقعہ سنایا، میں کراچی سے ملیشیا جا رہا تھا، ایک دوست کے یہاں ڈیفنس دعوت تھی، مولانا صاحب آج آپ ملیشیا جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے ملنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ مجھے کہتے وجہ؟
میں نے کہا بھی آپ ملیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیوں ملوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے ملے کہ جی مولانا صاحب آ رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ہمارے پاس تبلیغ بھی ہے، سیاست بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، خانقاہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ تو دیوبند والوں کے پاس ہے۔ تو اسے چاہیے نا کہ مولانا صاحب سے ملیں۔ اب مجھے کہتے ہیں ان سے ملیں گے۔ میں عمان گیا تو عمان کے مفتی اعظم مجھے اپنی لائبریری دکھا رہے تھے، تو لائبریری دکھاتے مجھے کہتے ہیں یہ کتاب دیکھو، یہ میرے پاس کتابیں ہیں، اوجز المسالک، یہ دیکھو اوجز المسالک۔ میں نے کہا حضرت یہ پتہ ہے کس کی کتاب ہے؟ عربی بات کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اوجز المسالک کس کی کتاب ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا امام مالک کی کتاب، موطا امام مالک کی شرح۔ جب شرح لکھی تو مالکی علماء نے کہا ہماری کتابوں کا مطالعہ جتنا اس ہندی حنفی عالم کو ہے اتنا ہمیں بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں کتاب، بتاؤ؟ یعنی ہمارے اکابر کی شروع جب انہیں دکھانی شروع کی، وہ یار شروع ہماری ہیں، تفسیریں ہماری ہیں، فلاں کو ملیں گے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں بھی وہ ہمیں ملیں، ہم ان کو کیوں ملیں؟ ہم اگر ملیں تو شاباش دینے کے لیے ملیں، متاثر ہونے کے لیے نہ ملیں۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله